السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آر یو ویل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری پچھلی تمام ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل فیصل آباد اینٹی ڈرگ اسامہ نذیر ملک۔ ہمارا پچھلا ایک کوسچن تھا ان سے چھوٹا سا کہ سر کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ مان نہیں رہے ہوتے کہ ہم کوئی ڈرگز یوز کر رہے ہیں، اور ان کی فیملیز بھی بہت اس وجہ سے پریشان ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسفر بھائی، پچھلے پروگرام میں ہماری بڑی اس بات کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے پیشنٹس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور کن میتھڈ سے ان کو گزار کے ان کا علاج کرتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل تو اس سے پہلے تو میں یہ تھوڑا سا میں گائیڈ کر دوں اپنے آڈینس کو کہ نشہ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ پہلے 2 سے 3 سال تو اپنی فیملی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، یعنی بالکل وہ لو سی مقدار سے سٹارٹ ہو کے آہستہ آہستہ اس کا جو لیول ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ اچھا، جب ایٹ دا اینڈ جب فیملی کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے پیشنٹ کی ایکٹیویٹی سے، پیشنٹ رات کو لیٹ گھر آتا ہے، ٹھیک ہے، رات بھی باہر گزارنے لگ جاتا ہے، گیدرنگ اس کی، ٹھیک ہے، برے لوگوں کے ساتھ بننی سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو فیملی جب اپنے پیشنٹ کو یا اپنے بچے کو ٹریس کرتی ہے کہ ہمارا بچہ یار یہ فلاں دوست سے مل رہا ہے، اس کا جو کریکٹر ہے وہ اچھا نہیں ہے، پھر کچھ آس پاس کے لوگ بھی تھوڑا سا وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو بھائی ہے وہ فلاں دوست کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا فلاں بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ مطلب ڈرگ لیتا ہے، تو اس طرح فیملی کو بھی تھوڑا سا پھر شک ہونے لگ جاتا ہے۔ فیملی آہستہ آہستہ اپنے پیشنٹ کو ٹریس کرتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ جب فیملی جو ہے وہ اپنے پیشنٹ سے بات کرتی ہے کہ یار تم کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے، یا بیٹے تم کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے تمہاری ہیلتھ پہ اثر ہو، ٹھیک ہے، یا جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ایسا دبا یا کوئی داغ آئے، تو پیشنٹ جو ہے وہ تو ایڈمٹ کرتا نہیں ہے۔ چور کبھی بھی چوری کر کے وہ کبھی نہیں مانے گا، اس کو ہمیشہ ہم انویسٹیگیٹ کر کے ہی اس کو ہم منوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، ہمارا جو سٹیپ ہوتا ہے، پھر فیملی ہمارے پاس آتی ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہے، تو اتنی ایج ہے، یا تو پھر وہ بچے کو ساتھ لے آتی ہے، تو اس کے بعد پھر فیملی ہم سے پوچھتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس پیشنٹ کے ساتھ ہم سیپریٹ ملاقات کرتے ہیں۔ اس پیشنٹ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یار تم اگر تو کچھ ایسا ویسا کوئی کام کرتے ہو تو بتا دو، ہم کوئی میڈیسن دے دیتے ہیں، حالانکہ میڈیسن تو کوئی ہوتی نہیں ہے اس کی، بس ایک تھوڑا سا بہانہ ہی ایک بنانا ہوتا ہے کہ جس سے وہ پیشنٹ خود ایڈمٹ کر لے کہ میں کوئی بھی ڈرگ لے رہا ہوں۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ یہ ڈرگز کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ کوئی ٹیسٹ ہو جس سے پتہ لگ جائے کہ یہ پیشنٹ کون سا ڈرگز یوز کر رہا ہے؟ کوئی ایسی لیبارٹری میں کوئی ایسا ٹیسٹ آپ کے سامنے آپ کو دیکھنے میں ملا ہو، یا کئی فیملیز کو آپ نے ریکمینڈ کیا ہو؟ اس بارے میں آپ کا کیا؟ جی سر، بالکل۔ آپ نے میری بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی یہ کویسچن آپ نے کر لیا، تو میں یہی کہنے لگا تھا کہ اگر پیشنٹ ایڈمٹ نہ کرے کہ کوئی بھی ڈرگ نہیں لے رہا، تو پھر ہم فیملیز کو کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے تقریباً 10,000 سے لے کے 15,000 تک، اسے ڈرگ پروفائل ٹیسٹ ہم کہتے ہیں۔ اور بھی اس طرح کے وہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ کینابیس کی جو کوانٹٹی ہے وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے، الکوہل کی کوانٹٹی کتنی ہے اس کے اندر، تو اس کے بعد ہیشیش کی کتنی کوانٹٹی ہے، میریجوانا کی کتنی کوانٹٹی ہے، میتھ کی کتنی کوانٹٹی اس کے اندر آتی ہے۔ وہاں سے پھر ہم پیشنٹ کو جج کرتے ہیں۔ جب ٹیسٹ رپورٹ آتی ہے اس میں پازیٹیو آتا ہے یا اس میں وہ کوانٹٹی آتی ہے، اس کے بعد پھر پیشنٹ کا اثر پتہ چلتا ہے۔ پھر ہم فیملی سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اتھینٹک ٹیسٹ رپورٹ ہے آپ کے پیشنٹ کی، تو یہ فلاں ڈرگ یہ اس وقت جو ہے وہ یوز کر رہا ہے۔ تو سر یہ رپورٹس کے اندر کتنی دیر کا یہ ہوتا ہے ٹائم پیریڈ کے، کتنی دیر کے اندر پتہ لگتا ہے کہ ٹیسٹ رپورٹ کے اندر کہ اتنی ڈیوریشن میں پتہ لگ جاتا ہے کہ پیشنٹ کون سا ڈرگز یوز کر رہا ہے، کتنے ڈیوریشن سے ہے؟ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے یا ویسے اس کا کوئی؟ جی بالکل، ٹائم پیریڈ بھی اس کا ہوتا ہے۔ اصل میں جو تو
صرف الکوہل کی حد تک ہوتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ تو بڑا شارٹ ہوتا ہے، 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر الکوہل مطلب یورین کے اندر آ جاتی ہے۔ الکوہل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مطلب وہ یورین کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ کے اندر بھی آ جاتی ہے، لیکن آفٹر 48 آورس کے بعد الکوہل جو ہے وہ ٹیسٹ کے اندر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کینابیس وغیرہ، میریجوانا اور ہیشز وغیرہ اور آئس وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو تقریباً ہفتہ یا 15 دن، ایک مہینے کے بعد بھی اس کی تھوڑی سی کوانٹٹی آ جاتی ہے ٹیسٹ کے اندر کہ اس بندے کے اندر یہ فلاں ڈرگ ہے، تو اتنی لوور یا اپر وہ کوانٹٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، جی اسامہ، یعنی کنفرمیشن ہو جاتی ہے ٹیسٹ کروانے کے بعد پیشنٹس کو، ڈاکٹر کو، کہ یہ بندہ کوئی نہ کوئی ڈرگ لے رہا ہے، جو بھی وہ ڈرگ کی ٹیسٹ کروائے یا جو بھی وہ ڈرگ لے رہا ہو۔ جی اسامہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ باقی آپ کی یہ باتوں سے فیملی کو بھی کافی کنسیپٹ کلیئر ہوگا اور ہمارا بھی کافی کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔